اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے نسبت پر کہ نسبت کیا چیز ہے۔ ناظرین، نسبت ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑ جانا، اس طرح کہ دوسری چیز پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان بن جائے اور پہلی چیز دوسری چیز کی طرف منسوب ہو جائے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ دوسری چیز پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان بن جائے، اسے عام طور پر نسبت کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، نسبت کے لیے عربی میں جو لفظ یا ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شہر سے تعلق ہو، کسی ملک سے تعلق ہو تو یا نسبتی کے ساتھ اضافہ کر کے نسبت کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مکہ کا رہنے والا ہو تو مکہ شہر، لیکن رہنے والے کو مکہ نہیں کہیں گے، رہنے والے کو مکی کہیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کی نسبت مدینہ منورہ سے ہو تو اسے مدنی کہتے ہیں، پاکستان سے ہو تو پاکستانی، فلاں ملک سے تو فلاں ملک کی نسبت ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات کام اور پیشے کے ساتھ بھی نسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، حلوائی ہے، یعنی مٹھائی بیچنے والا حلوائی کہلاتا ہے۔ اور بعض ہمارے یہاں کمیونٹیز ایسی ہیں کہ عام طور پر ناظرین جو پیشہ ان کے آباء و اجداد کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نسبت کر لیتے ہیں، تو پیشے اور کام کے ساتھ بھی نسبت کی جاتی ہے۔ کسی رشتے اور تعلق کے ساتھ بھی یعنی نسبت ہوتی ہے، جیسے ہاشمی ہے، قریشی ہے، اموی وغیرہ، یہ تمام کی تمام نسبتیں ہیں۔ اچھا، بعض اوقات سلسلے کے ذریعے نسبت ہوتی ہے، جیسے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی وغیرہ۔ اور ناظرین، یہ جتنی نسبتیں ہم نے کہی نا، تو یہ انسان جو ہے عام طور پر قائم کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نسبت مقبول ہے؟ جو نسبت اس کے یعنی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ نسبت ناظرین ایک ہی جو عظیم نسبت ہے، جو ایک ہی بڑی نسبت ہے کہ جس کے ساتھ ساری نسبتیں جڑ جاتی ہیں، وہ ایک نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور یہ نسبت اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ ناظرین، میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ ناظرین میں آپ کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے محبوب، آپ کے قدمین شریفین اس شہر کی سرزمین پر پڑے تو اس شہر کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یثرب، جو کہ ناظرین بیماریوں کی آماجگاہ تھی، میرے آقا علیہ السلام کی قدمین شریفین پڑے تو مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ مشرفہ، مدینہ طیبہ ہو گیا۔ اور پھر شفاء لکل دائن، اس کی گرد و غبار میں ہر بیماری کے لیے شفا ہو گئی۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ہے کہ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر صحابہ کرام کی نسبت ہے،
ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت ہے، پھر ناظرین جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اولیاء کاملین کی نسبتیں ہیں۔ یہ ساری نسبتیں یوں سمجھ دیں کہ یہ نہریں جا کر بہتی ہیں دریائے مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ ساری نسبتیں یعنی ہوتے ہوئے خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار سے ہوتے ہوئے قدم مصطفیٰ تک پہنچتی ہیں، اور یہ نسبت ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے اور یہ نسبت بڑی پیاری ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ عام طور پر ناظرین گلیوں میں کتا پھر رہا ہو جس کے گلے میں پٹا نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چلتے پھرتے لوگ اسے چھیڑتے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں چھیڑتا، سب کو پتہ ہے کہ اس کا مالک موجود ہے۔ ناظرین عام کپڑا جس سے ہم ہاتھ پہنچتے ہیں، لیکن یہی کپڑا اگر خانہ کعبہ کی زینت بن جائے تو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہی کپڑا قرآن کریم کا جو ہے وہ جزدان بن جائے، غلاف بن جائے تو اس کی نسبت ہوتی ہے اور اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، ہونٹوں سے لگایا جاتا ہے۔ ناظرین غلاف کعبہ کی نسبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر مر جائیں، قبر میں جائیں تو کچھ غلاف کعبہ میں سے کچھ دھاگے ہی مل جائے کہ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے قبر میں ہمارے ساتھ رکھ دیا جائے۔ پیپر عام پیپر ہے، لیکن اسی پیپر پر ناظرین جب قرآن لکھا جاتا ہے تو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اور وہ پیپر ہمارے لیے بڑا مقدس اور مبارک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ انسان تو سارے ہیں، لیکن آپ اور ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ناظرین یہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی کتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نے تمنا کی کہ ہم امت محمدی میں سے ہوں، لیکن ناظرین آج ہمیں یہ نسبت حاصل ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی لیے فرمایا نا کہ قیاس نہ کر اپنی ملت کو اقوام مغرب سے، قیاس نہ کر اپنی ملت کو اقوام مغرب سے، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نسبت کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 21 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے، اور 21 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ناظرین اردی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ارد پڑھیں گے، ارد پڑھا جائے گا زا وقف مجوز کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ بہتر یہ کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن کیا جائے تو جواز کی صورت ہے۔ احادیثی وقف کی صورت میں احادیث پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، کذالک دوسرا، مکنہ تیسرا، لی چوتھا، یوسفہ پانچواں، فی چھٹا، الارضی ساتواں، لی آٹھواں، نعلمہ نواں، ہو دسواں، من گیارہواں، تأویلی بارہواں، الاحادیثی تیرہواں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لیوسف فی الارض، فا کے نیچے زیرے سے الارضی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اچھا، را ساکن ہو یا را متحرک ہو، قاعدہ ناظرین تقریباً یہ ایک ہی ہے، یعنی را
را پر زبر یا پیش ہو، اگر را ساکن ہے تو ماقبل حرف پر زبر یا پیش ہو، تو ان تمام صورتوں میں را کو یا را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہے تو ماقبل حرف کے نیچے زیر ہو، تو ان صورتوں میں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ۔ تأویل میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تأویلی میں لام کے نیچے زیر سے الاحادیثی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہاں وقف کریں گے تو احادیث پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھتے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ من تأویل الاحادیث۔ ناظرین مستمعین، یہ آج کا سبق ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کذالک، دوسرا یوسفہ، تیسرا الارض، چوتھا ہا ضمیر، پانچواں تأویل، چھٹا الاحادیث۔ پہلا کذالک، دوسرا یوسفہ، تیسرا الارض، چوتھا ہو ضمیر، پانچواں تأویل، اور چھٹا الاحادیث۔ چھ اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل مکنہ، دوسرا نعلمہ، مکنہ، نعلمہ۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا لی، تیسرا فی اور گزر چکا ہے، چوتھا من۔ چار حروف ہیں، واو، لی، فی، من۔ ناظرین چھ اسماء، دو افعال اور جو ہے وہ چار حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 کلمات ہیں۔ تو چلتے ہیں جلدی سے ناظرین اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کذالک،
ذالک اس میں اشارہ ہے ویسے ناظرین، یہ بعید کے لیے، دور کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اب یہاں اس کے ساتھ ناظرین کا لگ چکا ہے، تو کذالک اب اس کا ترجمہ ہوگا اسی طرح، یا اسی طرح، یا اس طرح، یا اس طرح، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوسف۔ یوسف عام طور پر ناظرین یہ نام نامی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کا، جو بڑے حسین و جمیل تھے، اور ان کی نسبت سے ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے اور رکھنا چاہیے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، ارادن اس کی جمع ہے، ارض ایک یعنی زمین، ارادن بہت سی زمینیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، یعنی واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ناظرین ہم عام طور پر اردو میں اراضی، ارض اور اراضی استعمال کرتے ہیں، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اردو میں ضاد پڑھا جاتا ہے اراضی، اور عربی میں ارادن پڑھا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو یاد رکھیں کہ پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین تأویل، تأویل جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے یعنی تعویل کرنا، یعنی انجام نکالنا، انجام نکالنا، یہاں اس کا یہ مراد ہے۔ عام طور پر جب ہم ناظرین تعویل کرتے ہیں نا کسی چیز کی، بظاہر ایک کلمہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اس میں یہ مراد ہو سکتی ہے، تو گویا کہ ہم انجام نکالتے ہیں نا، نتیجہ نکالتے ہیں، نتیجہ نکالنا یا انجام نکالنا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ احادیث، حدیث کی جمع ہے، حدیث کا معنی ویسے ہوتا ہے بات، اور احادیث بہت سی باتیں، اور خاص طور پر ناظرین حدیث اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا کوئی قول ہو یا عمل ہو، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو تو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو یہ تمام کے تمام حدیث کے زمرے میں آتے ہیں یا سنت کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر احادیث سے مراد باتیں ہیں، باتوں کا انجام، یعنی اس سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ مکنہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے جماؤ دیا۔ نعلم اصل میں تھا نعلم، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم سکھاتے ہیں یا ہم سکھائیں گے، اور یہاں پر لی آیا ہے، لی نعلم، تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ لی نعلم، کیونکہ جب لی آتا ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کی وجہ سے نعلم تھا تو میم پر زبر آیا، نعلمہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین پھر یہ مصدری معنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لنعلم کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ ہم سکھائیں، تاکہ ہم سکھائیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ اچھا، علم یعلم تعلیم، تعلیم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، فی کا معنی ہے میں، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین و سامعین 12 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اراضی، نمبر 2 تعویل، نمبر 3 نعلمہ میں تعلیم، نمبر 4 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، وکذالک، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون الف زبر نا، مکنہ، لام ذلی، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، لی یوسف، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ارض، ضا زیر ضی، فل ارض، واو زبر وا، لام ذلی، نون پیش نو، عین لام زبر ال، لام ذلی، میم زبر ما، ہا الٹا پیش ہو، ولی نعلمہ، میم نون زیر من، تا حمزہ زبر تا، واو یا زیر وی، لام لام زیر لل، حمزہ زبر آ، حا الف زبر حا، دال یا زیر دی، ثا زیر ثی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو احادیث پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کذالکا، اسی طرح، مکنہ ہم نے جماع دیا، لی واسطے یوسف اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، فی میں الارض زمین، وا اور لی تاکہ نعلمہ ہم سکھائیں ہو اسے من سے تأویلی انجام نکالنا، الاحادیث باتوں کا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ناظرین جو تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آیت نمبر جو ہے وہ 9 اور 10 کی، کہ جس میں ناظرین انہوں نے یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑاؤ، پھر تمہارے باپ کی توجہ ہماری طرف رہے گی تو اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ پھر ناظرین ان میں سے ایک نے کہا آیت نمبر 10 میں کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طریقے سے کرنا، اور خواہ یعنی جو تم سوچ رہے ہو اس طرح نہ کرنا۔ ناظرین یوسف علیہ السلام یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب ان کے بھائیوں کا حسد اپنی انتہا کو پہنچا اور حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا، اور یوسف علیہ السلام اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو ہم کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کوئی قافلے والا آئے گا لے جائے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ اب ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ نہیں یوسف کو مارنا نہیں، اس کو اندھے کنویں میں ڈالنا، اور اس پر ان کا اجماع ہو گیا، یعنی جمع ہو گیا کہ اب اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر یعنی آگے بیان ہے کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اب آیت نمبر 10 میں 11 میں ناظرین 12 میں اسی بات کی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ قالوا انہوں نے کہا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصرون، انہوں نے کہا یعقوب سے کہا کہ ہمارے ابا کیا بات ہے اب یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وانا له حافظون، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے۔ یعنی اب انہوں نے باپ سے اجازت لینا چاہی، اور ظاہر ہے کہ ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ مکر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں ہم آپ بے فکر رہیے، ہمارا بھائی ہے اور ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا۔ اب آگے کیا ہوا ناظرین، کس طریقے سے یہ لے گئے، کیا معاملہ ہے، انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا اس پروگرام
پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون, اسٹائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحباب سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے میری بہن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا 1 منٹ چاہیے, بہت ضروری بات. میری بہن ذرا وہ بعد میں کر لیجیے گا, ابھی سبق سنا دیجیے ٹھیک ہے نا, تاکہ وقت ضائع نہ ہو. آپ بعد میں رابطہ کر لیجیے گا, فرما لیجیے گا ٹھیک ہے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ نہیں منہ نہیں ہے, نعلمہ من تأویل الحدیث. احادیث. بہت بہت شکریہ. احادیث میں ہا علی زبر ہا, اس کو ذرا کھینچ کر پڑھے, ایک الف کی مقدار. احادیث نہیں احادیث. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ڈیرہ غازی خان سے بات جی کر رہے ہیں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں تاکہ سکھائیں ہم اس کو خوابوں کی تعبیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی افشا عظیم بول رہی ہوں کراچی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تأویل نہیں تأویل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ شبہ بخاری. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ احادیث. احادیث. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کی آواز فل کھولی ہوئی ہے ماشاءاللہ. چلیں. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آپ تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. میں نے سبق لیا نہیں تھا. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نہیں واو بھی ہے نا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ لام کے نیچے زیر ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ نہیں وَلِنُعَلِّمَهُ نہیں آپ غلط پڑھ رہی ہیں. نہیں وَلِنُعَلِّمَهُ
وَلِنُعَلِّمَهُ اب اس کو ملا کر پڑھیں وَلِنُعَلِّمَهُ من تأویل من تاویل الاحادیث. الاحادیث. اب اس کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ، پڑھنا بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جتنا ہو سکے اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.